أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. یہ تھے ملک معروف قاری جناب قاری محمد کامران قادری صاحب تلاوت کلام کا فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں افطار کے خوبصورت سے موقع پہ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آج ایک ایسے موضوع پہ، ایک ایسے اچھوتے موضوع پہ ناظرین ہم بات کرنے والے ہیں جس پہ بات خال خال ہوتی ہے۔ موضوع آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا۔ بات یہ ہے کہ ماں کی بے لوث ممتا اور باپ کی پیار بھری شفقت کے بعد ناظرین، اگر کوئی خلوص، وفا، پیار، محبت، ایثار اور قربانی کے خمیر سے گندھا ہوا انتہائی شفاف رشتہ ہے تو وہ بھائی کا رشتہ ہے۔ یہی آج کا موضوع ہے ناظرین، کہ بھائی کے بھائی پر حقوق کیا ہیں۔ ایسا شفاف رشتہ، یہ وہ رشتہ ہے ناظرین جس کی مٹھاس، جس کی حلاوت ایسی ہے کہ بھائی اگر بڑا ہو تو باپ ہونے کا، سر پر ایک سائبان ہونے کا احساس دلاتا ہے، اور بھائی اگر چھوٹا ہو تو اپنی اولاد ہونے کے باوجود بھی اولاد ہونے کا احساس دلاتا ہے۔ وہ شخص ناظرین بہت خوش نصیب ہوتا ہے، صاحب بہت خوش نصیب ہوتا ہے جسے اپنے میسر آتے ہیں، کیونکہ خونی اور سگے رشتے جو ہوتے ہیں ناظرین قدرت کا انتہائی خوبصورت اور انتہائی لازوال اور انتہائی انمول تحفہ ہے، جس کی قدر ناظرین جس نے نہیں کی پھر سمجھ لیجئے اس نے کوئی بھی قدر نہیں کی۔ یعنی اس کی قدر کرنا ہم پر لازم ہے کہ انہی میں ایک رشتہ بھائی کا رشتہ ہے۔ رشتے ناظرین اتنے انمول ہوتے ہیں کہ اس پر لازم ہے کہ یعنی ایک شخص جو ہے اس پر لازم ہے کہ اس کی حفاظت بھی کرے، بالکل اس طرح سے کرے جیسے ہم کسی قیمتی شے کی اپنی حفاظت کرتے ہیں۔ یاد رکھیے ناظرین، جس رشتے کا اپنی جان سے بڑھ کر خیال رکھا جاتا ہے سب سے پہلے وہ والدین کا رشتہ ہوتا ہے، اور والدین کے بعد سب سے زیادہ خلوص جس رشتے میں ہے وہ بھائی کا، بڑے بھائی کا، چھوٹے بھائی کا رشتہ ہوتا ہے۔ اور بڑا بھائی ناظرین وہ ہوتا ہے جو برے حالات آنے پر بھی بالکل والد کی طرح شفقت اور محبت کیا کرتا ہے، ماں کی طرح ضرورتوں کا خیال رکھا کرتا ہے، اور چھوٹے بہن بھائیوں کے اچھے مستقبل، اچھی زندگی کے لیے اپنا سب کچھ قربان بھی کر دیتا ہے اور ہمہ وقت ان کے لیے دعا گو بھی رہتا ہے۔ میں نے یہاں تک دیکھا ہے ناظرین کہ بڑے بھائیوں میں یہ اللہ نے ایک وصف رکھا ہوتا ہے، یہ ایک عجیب سا وصف ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنی اولادوں کو بعد میں نوالا کھلاتے ہیں، پہلے اپنے چھوٹے بھائیوں کا خیال رکھتے ہیں، ان کو نوالا کھلاتے ہیں۔ ناظرین کرام ذرا تصور کیجئے، آئیے آپ کو لے کے چلتا ہوں، ذرا بچپن میں چلتے ہیں صاحب۔ آج پتہ نہیں کیوں دل کر رہا ہے کہ دل کی وہ باتیں آپ کے ساتھ کروں جو میں بہت کم کرتا ہوں۔ ذرا سوچئے کہ دو بھائیوں کا بچپن ہے، عمر میں زیادہ فرق نہیں ہے، ماں دونوں کو صبح اسکول کے لیے تیار کرتی ہے، باپ بڑے مان سے دونوں کو موٹر سائیکل کی ٹنکی پر بٹھاتا ہے، دونوں کا بستہ اپنی موٹر سائیکل پر لٹکاتا ہے، اس کے بعد دونوں کو موٹر سائیکل اسٹارٹ کرنے کے بعد اسکول چھوڑ کر آتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر اسکول جاتے ہیں، ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کے جاتے ہیں، ایک جا کر بینچ پہ بیٹھ جاتے ہیں، ایک ہی سنگت میں رہتے ہیں، ایک ہی لنچ باکس سے کھاتے ہیں، دونوں کی خوشیاں ایک ہوتی ہیں، دونوں کے غم ایک ہوتے ہیں، دونوں کے دوست ایک ہوتے ہیں، دونوں کے دشمن ایک ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے پیسے چھین لیا کرتے ہیں، ایک دوسرے کی پاکٹ منی کو ایک دوسرے سے لے لیا کرتے ہیں، ایک دوسرے کے جوتے، ایک دوسرے کے کپڑے، ایک دوسرے کی گھڑیاں، ایک دوسرے کے بیلٹ، ایک دوسرے کا سارا سامان استعمال کر لیا کرتے ہیں، ایک دوسرے کا لنچ تک کھا لیا کرتے ہیں، مدرسے ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ جاتے ہیں، عالم یہ ہوتا ہے کہ ٹیوشن ایک دوسرے کے ساتھ جاتے ہیں، عالم یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ کھیلا کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کودا کرتے ہیں، مختلف کھیلوں میں ایک ساتھ رہا کرتے ہیں۔ جب کسی سے جھگڑا ہو جاتا ہے، آپس میں جھگڑتے بھی ہیں، لیکن جب کسی سے جھگڑا ہو جاتا ہے تو ایک دوسرے کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ یعنی سامنے والے کو لگ پتہ جاتا ہے کہ اس نے کسی کے بھائی کو چھیڑا ہے یا کسی کے بھائی کو تنگ کیا ہے۔ ایک دوسرے کو تنگ کرنا، ایک دوسرے کا رازدار بننا، ایک دوسرے پر اپنی جان چھڑکنا، یعنی زندگی میں کہیں کوئی دکھ آ جائے تو اپنا سب کچھ لٹا کر اپنے بھائی کی خوشیوں کو خرید لینا، اپنا پیٹ کاٹ لینا مگر اپنے بھائی کو خوش رکھنا، اپنی اولاد کی موجودگی میں اپنے بھائی کو اگر چھوٹا ہے تو اولاد کی طرح ہر مان دینا، ہر پیار دینا، اور اگر بڑا ہے تو بچوں کے سامنے، اپنے بچوں کے سامنے اسے باپ کا احترام دینا۔ غرض ناظرین یہ جو بھائی ہیں یہ صرف بھائی نہیں ہوتے بلکہ ایک دوسرے کی کائنات ہوا کرتے ہیں، ایک دوسرے کی کائنات ہوا کرتے ہیں، سب کچھ ہوا کرتے ہیں۔ یعنی ساری خوشیاں، سارے دکھ، سارے آنسو
مل کر آپس میں بانٹتے ہیں، یہ دوست بھی ہوتے ہیں، یہ ایک دوسرے کا مان بھی ہوتے ہیں، یہ ایک دوسرے کی جی جان ہوتے ہیں۔ بس یہ سمجھ لیجئے ناظرین، ان میں سے اگر کوئی جدا ہو جائے اور خاص کر بڑا جدا ہو جائے تو پھر مجھے فیض کے وہ مصرے یاد آتے ہیں کہ مجھ کو شکوہ ہے میرے بھائی کہ تم جاتے ہوئے لے گئے ساتھ میری عمر گزشتہ کی کتاب۔ مجھ کو شکوہ ہے میرے بھائی کہ تم جاتے ہوئے لے گئے ساتھ میرے عمر گزشتہ کی کتاب، اس میں تو میری بہت قیمتی تصویریں تھیں، اس میں بچپن تھا میرا اور میرا عہد شباب، اس کے بدلے مجھے تم دے گئے جاتے ہوئے اپنے غم کا دمکتا ہوا یہ خون رنگ گلاب۔ کیا کروں بھائی یہ اعزاز میں کیوں کر پہنوں، مجھ سے لے لو میری سب چاک قمیضوں کا حساب، آخری بار ہے لو مان لو۔ ایک یہ بھی سوال آج تک تم سے میں لوٹا نہیں مایوس جواب، آ کے لے جاؤ تم اپنا یہ دمکتا ہوا پھول۔ جب بھائی بڑا چلا جاتا ہے نا ناظرین تو پھر چھوٹا یہی کہتا ہے کہ آ کے لے جاؤ تم اپنا یہ دمکتا ہوا پھول، مجھ کو لوٹا دو میری عمر گزشتہ کی کتاب، مجھ کو لوٹا دو میری عمر گزشتہ کی کتاب۔ آج ناظرین بھائیوں کے پیار پہ بات کریں گے کہ بھائی ہوتے کیا ہیں اور بھائیوں کو ہونا کیسے چاہیے۔ میرے ساتھ اس وقت جو شخصیات موجود ہیں یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں، میرے دل کے جانب، میرے دل کے قریب ممتاز عالم دین محترم جناب مفتی فاروق القادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو خوش آمدید اور السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرے دائیں جانب ناظرین یقیناً کسی تعارف کی محتاج شخصیت نہیں ہیں، خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، مسلم لیگ قاف سے آپ کا تعلق ہے، سینیٹر محترم جناب کامل علی آغا صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید۔ بہت شکریہ جی۔ میرے دائیں جانب ایک اور شخصیت پاکستان کا حوالہ۔ اس طرح کی شخصیات کے لیے عموماً میں ایک جملہ کہتا ہوں ناظرین، یہ وہ شخصیات ہوتی ہیں، یعنی بہت سے لوگوں کو خطے کے حوالے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن بہت سے لوگ ایسے ہو جاتے ہیں پھر اللہ ان پہ وہ فضل کرتا ہے کہ وہ خطے کا حوالہ ہو جایا کرتے ہیں۔ تو یہ پاکستان کا بنیادی طور پہ حوالہ ہے۔ معروف فوک سنگر محترم جناب عارف لوہار صاحب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، السلام علیکم۔ ان کے ساتھ ساتھ ناظرین تشریف فرمائے ملک کے معروف سراخہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ محترم جناب محمد ظہیر عباس قادری صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید اور السلام علیکم۔ اور آخر میں جناب محوش ستارہ صاحبہ اپنے بھرپور کچن کے ساتھ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اب آپ تو میزبان ہیں، اب آپ کو کیا خوش آمدید کہا جائے؟ اچھا یہ بتائیے کیا بنانے جا رہی ہیں آج؟ آج میں بنانے جا رہی ہوں مٹن بریانی۔ واہ، مٹن بریانی؟ جی مٹن بریانی۔ ہو پہلا ہی آئٹم بڑا خطرناک ہے، اور اسی کے تھوڑا ساتھ بنا سا رہی الرٹ ہو کے بیٹھنا پڑے گا، بتائیے۔ بالکل، اسی کے ساتھ بنا رہی ہوں سبزی کا رائتا۔ سبزی کا رائتا؟ جی، ساری ویجیٹیبلز کو یہ ساری میرے مطلب کے آئٹم آج بتا رہی ہیں آپ؟ اچھا اور کیا ہے؟ کھجور کا حلوہ۔ کھجور کا حلوہ؟ ہائے ہائے مفتی صاحب کیا ہوگا اس قوم کا، بتائیے۔ اور ساتھ میں منٹ مارگریٹا۔ اور منٹ مارگریٹا۔ یہ دوبارہ بتائیے، سمجھ نہیں آیا۔ منٹ مارگریٹا۔ اچھا منٹ مارگریٹا، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ تو پھر آخر میں ظاہر ہے، دیکھیں جب آپ ہمیں مٹن بریانی کھلا دیں گی جی، اس میں اتنا بہترین سیلڈ ڈال کے جب ہم اس کو کھا لیں گے تو آخر میں پھر لوہار بھائی یہی ہوگا نا، پھر تو ضروری ہے اس کو سلیکٹ کیا۔ یہ ہونا چاہیے، بالکل۔ ذرا آپ انگریڈینٹس بتائیے پھر۔ جی ٹھیک ہے، مٹن بریانی میں لے رہی ہوں بکرے کا گوشت ہے 1 کلو، گولڈن پیاز ہے 2 کپ، دہی ہے 1 کپ، ٹماٹر 1 کپ، لیمن لے رہی ہوں 2 عدد، پیپریکا پاؤڈر 1 کھانے کا چمچ ہے، بریانی مسالہ 4 کھانے کے چمچ ہے، ثابت گرم مسالہ 2 کھانے کے چمچ، چکن پاؤڈر 2 کھانے کے چمچ، چاول لے رہی ہوں تقریباً 700 گرام ہے، اور اس میں پودینہ دھنیا اور ہری مرچیں لے رہی ہوں، ساتھ میں لے رہی ہوں ڈالڈا کلونجی کنولا آئل، اور اسی کے ساتھ لے رہی ہوں سبز رنگ ہے اور ہمارے پاس ریڈ کلر ہے اور یلو کلر ہے، اور اسی کے ساتھ لوں گی دیسی گھی تقریباً ½ کپ۔ اور جو ہماری سیکنڈ ریسیپی ہے وہ ہے سبزی کا رائتا ہے، اس میں لے رہی ہوں آلو مٹر اور گاجریں ابلی ہوئی 1 کپ، اور اسی کے ساتھ دھنیا ہے، پودینہ ہے، بھنا ہوا زیرہ ہے، چاٹ مسالہ ہے، نمک ہے اور چینی ہے، اور اس کے ساتھ ہم دہی کے ساتھ اس کو مکس کریں گے۔ اور ہماری جو 4تھ ریسیپی ہے وہ ہے کھجور کا حلوہ، اس میں لے رہی ہوں کھجوریں تقریباً 1 پاؤ، کھویا لے رہی ہوں 1 پاؤ، دیسی گھی تقریباً 1 کپ ہے، الائچی ہے 1 کھانے کا چمچ، چاندی کے ورق سے گارنش کروں گی، اور 1 کپ اس میں لوں گی میں دودھ۔ اور ہماری جو 4تھ ریسیپی ہے وہ ہے منٹ مارگریٹا، جس میں پودینے کے چند پتے لوں گی، لیمن جوس لوں گی تقریباً 2 ٹیبل اسپون، کالا نمک ہے 1 ٹی اسپون، چینی ہے 2 کھانے کے چمچ، سوڈا واٹر ہے 1 گلاس، اور ساتھ میں لوں گی آئس، اور اس کو اچھے سے کروں گی بلینڈ۔
کیا بات ہے. بس آج کسی ایک آئٹم کی میں بات نہیں, آج سارے آئٹم الگ کر دیجیے گا. آج سارے کچھ آج سارے آئٹم ایک طرف کر دیجیے گا. کھجور کے حلوے پر تو ہمارا حق ہے, بالکل میرا اور آغا صاحب کا. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ رہیں ناظرین, ضروری بس جاتے ہیں, لوٹ کے واپس آتے ہیں اور آج مفتی صاحب سے آغاز کریں گے. انشاءاللہ گفتگو کا کلام بھی پہلے سنیں گے, لیکن ساتھ ساتھ جو ممتاز شخصیات میری موجود ہیں ان سے ان کے پرسنل ایکسپیرینسز پوچھیں گے کہ اگر ان کے بھائی ہیں تو پھر بھائیوں کے ساتھ ان کا رچاؤ کیا ہے, پیار کیا ہے. صاحب یہ بڑی کڑوی دنیا اب ہوتی جا رہی ہے. محبتوں کے شہد میں کس نے سرکہ گھول دیا ہے کہ جو بھائی سب کچھ لٹانے کو تیار تھے آج سب کچھ لوٹنے کو تیار ہو گئے. لوٹ کے آتے ہیں. مفتی صاحب بات کا آغاز آپ سے کرتے ہیں. کتنا حسین رشتہ ہے یہ بھائی کا, ذرا اس بارے میں تھوڑا سا بتائیے. آپ جب بھائی اور بھائی کے رشتے پر انٹرو دے رہے تھے اور جو آپ نے بچپن سے جوانی تک کے لمحات کو سمیٹا ہے تو میں اپنے بھائیوں کی یاد میں کھو گیا. اللہ, میرے سے 2 بڑے بھائی اب اس دنیا میں نہیں ہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ انہیں بہت غنی کی جلد رحمت اس فرمائے. دنیا سے چلے گئے تو ان کے ساتھ گزارا ہوا وقت مجھے یاد آیا اور اللہ. میں اب دیدہ تھا. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند آمین. فرمائے. یہ رشتہ بڑی محبت کا رشتہ ہے. اس رشتے کی تقدیس سمجھنی ہو تو میں ویسے بھی کھویا ہوا تھا مدینہ طیبہ اور مکہ مکرمہ میں. مکے میں دیکھا تو حضرت ابو طالب, حضرت عبداللہ, حضرت امیر حمزہ اور حضرت عباس, ان بھائیوں کا رشتہ. اللہ, اس رشتے کی جو گہرائی, جو اس میں وفا تھی وہ واہ واہ واہ. مدینہ منورہ میں آئیے تو آپ کو مدینہ کی گلیوں میں امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین علیہ السلام کی بچپن سے لے کر 5 دہائیوں تک کا ریلیشن, بھائی بھائی کی محبت میں اس سے بہتر مثال, اس سے بہتر زندگی شاید کائنات ہستی میں ہم پیش نہ کر سکتے. یقیناً. جی. پھر کربلا میں چلیے ہائے ہائے. تو حضرت عباس کی اپنے بھائی امام حسین سے محبت, اللہ, حضرت علی اکبر کی, اور خصوصاً حضرت اون و محمد, 2 بھائیوں کی محبت یاد آتی ہے. اور ان سارے رشتوں میں جو چند ایک میں نے آپ کو گنوائے ہیں, جو سب سے غالب چیز تھی وہ تھی وفا اور اعتماد. اگر اس رشتے سے یہ 2 لفظ نکال دو تو یہ رشتہ ہی نہیں بچتا, ختم ہو گیا. اس کی ترجمانی کرتے ہوئے میاں محمد بخش صاحب نے کہا, بھائی بھائیاں دے درد ونڈان دے, بھائی بھائیاں دیاں باواں, باپ سراں دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں. اللہ اللہ. بات آگے بڑھاتے ہیں. جی جناب کامل علی آغا صاحب, آپ اتنے سینئر پولیٹیشن اور پھر آپ کا ایک رچاؤ ہے, ایک رکھاؤ ہے. یہ جو بھائی ہیں, جیسا کہ انہوں نے کہا کہ 2 لفظ اگر نکال دو, وفا اور اعتماد, تو سب ختم ہوگا. اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتائیے, کتنے آپ بہن بھائی ہیں اور کیا آپ کی محبتوں کا سلسلہ ہے؟ دیکھیں جی, ہم الحمدللہ 7 بھائی ماشاء اللہ اور 3 بہنیں ہیں. ماشاء اللہ. تو الحمدللہ میں تو ذاتی طور پہ جو میرا ایکسپیرینس ہے, آپ ویسے کہاں سے فال کرتے ہیں بھائیوں میں؟ 4 میرے سے بڑے, 4 بڑے ہیں آپ سے اور 2 میرے سے چھوٹے. اچھا ٹھیک ہے. لیکن معتبری کے لحاظ سے میرے باپ نے مجھے زیادہ واہ 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 اہمیت دی. کیا بات ہے, سبحان اللہ. الحمدللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ میری خوش نصیبی ہے ماشاء اللہ کہ میرے سب سے بڑے بھائی جو ابھی 2 سال پہلے وفات پا گئے ہیں, اللہ غنی کی وہ رحمت بھی مجھے آغا جان کہہ کے ہی پکارتے. واہ واہ واہ. نہیں ویسے تو آپ جان ہیں, اس میں تو کوئی دوسری رائے محبت تھی, اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ میرے سب سے بڑے بھائی تھے اور سب ان کی عزت احترام کرتے تھے. لیکن باپ کی نسبت سے وہ مجھے بڑے احترام سے پکارتے تھے, اور کبھی انہوں نے مجھے اوئے یا تو نہیں کہا, ہمیشہ پیار سے محبت سے بلایا. ویسے میں تو سمجھتا ہوں کہ جس لیول سے میں نے پولیٹکس شروع کی ہے, اسٹوڈنٹ لائف سے میں پولیٹکس میں ہوں, تو پھر میں بلدیات کے الیکشن میں نے ایسا ہی
اور 5 الیکشن میرے گھر میں رہے ہیں. بالکل ایسا ہے. تو الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھائیوں کے بغیر تو سیاست تو ہو ہی نہیں سکتی. واہ. جس کے بھائی ساتھ نہ ہو, لوگ تو گلی محلے میں وہ کہتے ہیں مینا مار دیتے ہیں, کہتے ہیں تیرا تو بھرا تیرے نال نہیں گا. ہاں کیا بات ہے. لیکن الحمدللہ میری یہ خوش نصیبی ہے کہ میری سیاست میں آج تک میرے بھائی میرے ساتھ کھڑے. بالکل کھڑے رہے ساتھ. اور ویسے بھی معاشرتی طور پہ بھی جو فیصلہ میں کر دوں اس کو ہمیشہ اہمیت ملی ہے, اور ان کا مجھے بڑا احترام رہتا ہے کہ وہ میرے فیصلوں کی طرف دیکھتے ہیں اور مجھے اہمیت دیتے ہیں. واہ. میں ان کا شکر گزار رہتا ہوں ہمیشہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور یہ میری خوش قسمتی بھی ہے. واہ. تو بڑوں کا تو آپ سے یہ تعلق ہوا کہ آپ کو بڑا بنا دیتے ہیں. الحمدللہ. اور چھوٹے جو ہیں ان کا کیا تعلق ہے آپ کے ساتھ؟ چھوٹے ظاہر ہے ان کا لاڈ پیار مجھے جھیلنا پڑتا ہے اور میں برداشت کرتا ہوں. ہاں. اور ہمیشہ کرتا ہوں. ان کے مصائب بھی میں نے جھیلے ہیں اور ان کی خوشیوں کو بھی میں نے سانجھ دی ہے. واہ واہ. محبت دی ہے. واہ. تو ویسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے بھائیوں کے رشتے کی بات کی ہے, سب سے پیارا رشتہ ماں کا, اور ماں سے بھی پہلے پھر باپ کا, بے شک. اور اگر ان کے بعد کوئی رشتہ ہے تو وہ بہن کا رشتہ ہے. واہ واہ واہ. اچھی بات. جس اچھی میں بات. پیار ہی پیار ہوتا ہے اور خلوص ہی خلوص ہوتا ہے. واہ واہ. کیا بات. یعنی اس نے کچھ مانگنا نہیں ہے آپ سے, ہاں ہاں. اس نے آپ کے لیے دعا ہی کرنی ہے. اللہ اکبر. بڑی بے لوث محبت. جی ہاں, بڑی بے لوث محبت جو ہوتی ہے ماں کے بعد وہ بہن کی ہوتی ہے. اللہ اکبر. وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو, اس کی محبت اور اس کی چاہت اور اس کی آپ کے لیے دعائیں, یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو ایک قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے. ایسا ہی بات آگے بڑھاتے ہیں. عارف بھائی آپ بتائیے اپنا تجربہ, کتنے بہن بھائی, کیا محبتوں کے سلسلے بھائیوں کے ساتھ؟ سب سے پہلے تو میں میرے والد صاحب کا ایک وہ ہے مصرع بڑا کہ پائیاں باج نی جوڑیاں, پائیاں باج نی جوڑیاں تے پتراں بنا نی ناں, بھائی مرن تے باواں بھجدیاں پت مرن تے جاندے ناں, اوے لوکو رسیاں تر تر ونڈ دے تے اونتر گیاں دے تھاں. یہ جڑا بھیناں بھراواں دا کٹھ ہے نا, اے انہاں دا اپنا کلام سی. جی جی زبردست زبردست. میرا مطلب کہ جڑا بھیناں بھراواں دا جڑا کٹھ ہے نا, یہ زندگی دا میلہ ہے. اور اسی مستفید ہونے ہاں. مفتی صاحب تشریف رکھتے ہیں, انہاں کولوں اسی سر مینوں پنجابی اتنی نہیں آندی ہے, نہیں مینوں اردو میں دسو. اچھا ہم لوگ تو مستفید ہوتے ہیں آپ سے, آپ لوگوں سے سن کے. اور مفتی صاحب تشریف رکھتے ہیں, ان سے جب رشتوں کی بات سنتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان چیزوں کو آگے لے کر چلیں. کیا بات. تو کچھ صوفی ایسے کلام ہیں جن میں سے ہمیں ایسا میسج ملتا ہے جو کہ یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے, یہ زندہ خواب ہے. جو ہم نے دیکھا ہے کئی لوگ آئے اور چلے گئے, اور بڑے بڑے نامور لوگ آئے اور چلے گئے, اور خاک میں خاک ہو گئے. میں نے تو اپنی زندگی میں جتنا سفر کیا ہے, جتنا میں دیکھا ہے میں نے, اور بڑے بڑے شکر ہے کہ آپ نے سفر جو ہے وہ اردو والا کیا, انگریزی والا نہیں کیا. بات یہ ہے نہیں, یہ میرے مالک کا کرم ہے. شکر ہے جن کے ساتھ سفر کیا ان سے مستفید بھی ہوں الحمدللہ. اچھا کتنے بھائی ہیں آپ؟ 8 بھائی جی ہم. ماشاءاللہ. آپ کا اسٹینڈ کرتے ہیں بھائیوں میں؟ میں چھوٹا ہوں جی. سب سے چھوٹے؟ سب سے چھوٹا نہیں, مڈل میں جو ہوتا ہے نا. اچھا منجلا جسے کہتے ہیں. سب ہم. ہاں اچھا, منجلے کی بڑی مزے کی بات ہوتی ہے, وہ منجلا اوپر بھی کھپ جاتا ہے نیچے بھی کھپ جاتا ہے, وہ بیچ کا ہوتا ہے بالکل. لیکن نہیں, وہ ایک وہی مزہ ہے, وہ ایک زندگی کا. میں سمجھتا ہوں میرے اللہ نے یہ رشتے بنا کے جوڑ دیا سب کو. واہ واہ واہ. میرے اللہ نے بڑا خوبصورت. کوئی اپنے بھائیوں کی محبت کا کوئی مختصر قصہ ایسا مزیدار سا سنا ہے, پھر آپ کا کلام سنتے ہیں. میرے بڑے بھائی ہیں ڈاکٹر ارشد صاحب, تو وہ میرے بابا کو بہت پیارے اچھا تھے اور ہیں ماشاءاللہ. دنیا سے لوگ تو جاتے نہیں ہیں, ان کی روحیں, ان کی دعائیں سر وہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں. ہاں جی ہاں جی, لیکن وہ بہت پیار کرتے تھے. اچھا, مجھے ان سے بہت پیار تھا. واہ. میرے ابا سے. اچھا. اب بات ہے کہ وہ جن سے پیار کرتے تھے, جس بھائی سے, اتنا وہ پیار کرتے تھے کہ مجھے بھائی سے پیار ہو گیا. آئے ہائے ہائے, واہ واہ واہ, کیا اچھی بات ہے. یعنی جلن نہیں ہوئی؟ نا. بات تو یہ ہے کہ آپ جس کے عاشق ہیں وہ کس کا عاشق ہے. واہ 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 واہ, یہ کتنی اچھی بات ہے آغا صاحب.
کتنا آپ یہ دیکھیں یہ جو جذبہ، اگر یہی جذبہ آج بھائیوں میں پیدا ہو جائے. اچھا تھوڑا سا چونکہ آپ یہ ہو جاتا ہے، یہ جو بات کی ہے نا انہوں نے کہ باپ جس سے پیار کر رہا ہوتا ہے دوسرے بیٹوں کو بھی محبت بن جاتی ہے اس کے ساتھ، یہ ایک حقیقت ہے. لیکن کہیں کہیں جلن بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ باپ کی توجہ جیلسی وہ دیکھیں، وہ جیلسی بھی محبت والی ہوتی ہے. جیسے وہ یعقوب علیہ السلام کے معاملے میں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو یہی تو جلن پیدا ہوئی تھی کہ یوسف علیہ السلام یہ حقیقت ہے. لیکن تجربے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ باپ جس سے زیادہ پیار کر رہا ہو دوسرے بھی اس کے ساتھ چونکہ توجہ ادھر ہو جاتی ہے. واہ واہ واہ. تو پھر اگر کبھی باپ نہ ہو تو پھر وہی نظر آتا ہے، وہی باپ بن جاتا ہے. واہ واہ واہ. مہوش کہاں تک پہنچی آپ کی وہ کیا مٹن بریانی کی طے لگ رہی ہے، بس اس کو دم لگ رہا ہے. 10 منٹ کا دم ہوگا تو یہ بھی تیار ہو جائے گی. ساتھ میں نے سبروسو کی کچوریاں فرائی کر لی ہیں، کھجور کا حلوہ بنا لیا ہے، سبزی کا رائتا ہے وہ بھی بنا لیا ہے، اور ساتھ میں کچومر سیلڈ بھی بنا لیا. آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اتنی زبردست خوشبو اس وقت جو ہے وہ مہکا رہی ہے اس پوری ٹرانسمیشن کو. اب میرے ناظرین تو محسوس نہیں کر سکتے، لیکن آپ یقین مانیے میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، میں محسوس کر رہا ہوں اس خوشبو کو. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں افطار کا خوبصورت سا موقع ہے اور بہت ہی پیاری سی شخصیات اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. میرے بائیں جانب ملک کے ممتاز عالم دین محترم جناب مفتی فاروق القادری صاحب، میرے دائیں جانب سینیٹر جناب کامل علی آغا صاحب، میرے دائیں ہی جانب جناب عارف لوہار صاحب، اور ان کے بعد موجود ہیں محمد ظہیر عباس قادری صاحب، اور آخر میں مہوش صاحبہ کچن میں موجود ہیں. اچھا جی، ایک بات بتائیے آغا صاحب، یہ تو ظاہر ہے بلیسنگز ہوتی ہیں اللہ کی ان فیملیز پر، اور خاص طور پر میں کہوں گا کہ ان لوگوں پر کہ جو جڑے رہتے ہیں، ایک رہتے ہیں، اور کبھی بھی جو ہے وہ اپنے کنبے کو بکھرنے نہیں دیتے. لیکن ایک یہ بھی تو شکل ہے نا معاشرے کے اندر کہ آج جو ہے جو سب کچھ لوٹانے والے تھے بھائی، اب وہ سب کچھ لوٹنے والے بن گئے. ذرا اس بارے میں بھی تو بتائیے ہوا کیا؟ دیکھیں اس میں کوئی یہ ہمارا معاشرے کا قصور ہے. اخلاقیات بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہیں، اور وہ کہتے ہیں حسب نسب کا جو ایک مان ہوتا تھا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. ہائے ہائے، بہت اچھا جملہ ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی بڑوں کی خصلت کے اوپر کہ انہوں نے اپنوں کے ساتھ کیا رویہ رکھا. ہائے 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 ہائے. اگر آپ کے ماں باپ نے اور آپ کے باپ نے اپنے بھائیوں کے لیے کوئی قربانی دی ہوگی تو وہ نیچے ڈیورٹ کرے گی، ضرور کرے گی. 100% کرتی ہے. کیا اچھی بات ہے. تو میرے باپ نے اپنے بھائیوں سے اپنی جائیداد کا حصہ نہیں لیا. پہلے تو اپنے باپ کو خط لکھا جب ہجرت کر کے آئے. اچھا بتائیے یہ واقعہ بتائیے. تو والد صاحب کو مجبور کیا کہ بھائیوں نے، بیٹوں نے، کبھی میرے والد صاحب لاہور میں تھے تو وہ لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہیں کہیں کہ یہ جو کلیم ہے وہ پورا کروائیں اور اس کی الاٹمنٹ کروائیں. تو وہ خط آیا ایک عارف والے میں، وہ پہلی الاٹمنٹ جو پہلے دیکھ کے اور وہ ہسٹری جو دیکھ کے وہ دے دیتے تھے، پریمنری الاٹمنٹ جو ہے، تو وہ ہو چکی تھی. اور وہ جا کے وہاں پہ ظاہر مجبوری تھی، پورا کنبہ ہجرت کر کے آیا ہوا تھا تو وہاں پہ جا کے آباد ہونا مجبوری تھی. بالکل ٹھیک. یہ آپ اپنے دادا کا قصہ بتا رہے ہیں. جی. تو بچوں نے خط لکھا. دادا جان ہمارے پاس تھے، میرے والد صاحب کے ساتھ تھے لاہور. واہ کیا اچھی بات ہے. تو خط آیا کہ جی وہ کلیم تو دلوائیں. تو جو جواب میرے دادا نے اور میرے باپ نے ان کو لکھا وہ ریمارکیبل ہے. بتائیے. انہوں نے کہا ہجرت کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. ہائے ہائے ہائے. ہم ہجرت کر کے آئے ہیں اور اللہ کے آسرے پہ چھوڑ کے آئے ہیں اور اللہ کے سپرد ہیں. واہ واہ واہ. وہ جانے اور اس کا کام جانے. واہ. آپ جس جگہ پہ بیٹھے ہیں وہاں پہ محنت کریں، اللہ پاک پھول بوٹے لگا دے گا. واہ 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 واہ. یعنی
سب کچھ مل جائے گا. ٹھیک. اچھا جو آپ کے والد اور نے میں اپنے بھائیوں کا خیال رکھا، آپ بتا رہے تھے وہ. جی وہ پھر وہ اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد جب دادا جان وفات پا گئے تو اس کے بعد ظاہر ہے وہ کہتے ہیں آپ تو آپ پڑ جاتی ہے وہ میرا ہے وہ میرا ہے وہ میرا ہے. پھر تو آدمی نوچنا شروع کر دیتا ہے. میرے والد صاحب چونکہ سب سے بڑے تھے تو انہوں نے کہا کہ میرا کچھ نہیں ہے، سب کچھ میرے باپ کا تھا اور وہ آپ کا ہے. اوہو. آپ اس کے اوپر جو کرنا ہے بندوبست اس کا جاری رکھو اور خود سنبھالو، میرا اس کے اندر کوئی دخل نہیں ہے. تو نہیں لیا ساری زندگی. امیزنگ امیزنگ امیزنگ. نہیں لیا ساری زندگی. اور میں آپ کو عجیب بات بتاتا ہوں کہ ہمارے والد صاحب کے دنیا سے جانے کے بعد ہم نے بھی اپنے چاچوں سے کچھ نہیں لیا. امیزنگ. اللہ اکبر. کیا بات کیا بات. اور پھر اللہ کا اتنا فضل ہے کہ ہم بھائیوں میں بھی جائیداد کی کوئی وہ نہیں ہے کہ بھئی وہ میری ہے وہ میرا ہے وہ میرا. جو چھوڑ کے گئے تھے جو جہاں بیٹھا ہوا ہے وہیں بیٹھا ہوا ہے. واہ 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 واہ. یعنی آپ لوگوں نے بنیادی طور پر وہ جو بھائی کا رشتہ ہے یہ ڈیورٹ کرتا ہے جی. واہ. یہ وہ ڈیورٹ کرتا ہے اوپر سے نیچے. کتنی اچھی آپ نے جو شریکہ بن جاتا ہے. یعنی یہ کہتے ہیں کہ بھائی شریک ہوتے ہیں، بھائی کی اولادیں شریک بن جاتی ہیں. واہ. تو یہ الحمدللہ ان خاندانوں میں نہیں ہوتا. یہ عام طور پہ تو ہوتا ہے، میں یہ انکار نہیں کر رہا کہ نہیں تو ہوتا. بہت ہونے لگ گیا. وہ شریک بن جاتے ہیں جائیداد کی وجہ سے. جی جی. یہ دنیا کی یہ جو دولت ہے یہ لوگوں کو رشتے شریک نہیں بنتے. ہائے 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 ہائے. یہ دولت شریک بنا. ہاں ایسا ہی بات آگے بڑھاتے ہیں. عارف بھائی کچھ آپ بھی بتائیے اس بارے میں. آج ذرا لوگوں کو جھنجھوڑیں صاحب کہ رشتے ہی اصل ہیں، باقی کچھ بھی نہیں ہے. جو بھائی ہیں نا، میں آپ کو بتاؤں لوگ سمجھ نہیں پاتے اس بات کو. جس وقت دفنا کے آتے ہیں نا، کفنا کے آتے ہیں، اس وقت احساس ہوتا ہے کاش میں مل لیتا، کاش میں ایسا نہ کرتا. بھائی اس کاش سے پہلے چلے کیوں نہیں جاتے؟ بتائیے نا. نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ میرے گھر میں تو میرے بڑے بھائی نے جب میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تو اتنا اچھا سنبھالا واہ کہ میں بیان نہیں کر سکتا ہوں. وہی آپ جو پڑھ رہے تھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ترجمانی ہو رہی ہے ہماری زندگی کی. آج میں نے جب انٹرو لکھا تھا نا بیٹھ کے صبح، جی آپ یقین مانیے میں اس وقت جب لکھ رہا تھا میں اسی تصور سے لکھ رہا تھا کہ سب کی نمائندگی اس میں. آپ یقین جانیے کہ آپ ایسے لگ رہا تھا جیسے ایک ایک لفظ جو ہے نا وہ ہماری زندگی کا بیان کر رہے ہیں. اللہ اللہ. اور میرے والد صاحب کے بعد جو واقعی بڑا بھائی جو ہوتا ہے وہ باپ کی جگہ پہ آ جاتا ہے. اور جو ان کا پیار تھا وہ ان میں نظر آیا. پھر انہوں نے بڑے خوبصورت طریقے سے سب بھائیوں میں اتفاق سے رکھا، سب کو پیار سے رکھا. وہی نوالا اپنے بیٹوں سے زیادہ اپنے بھائیوں کو دیا. کیا بات. پھر پالا ان کو جو چھوٹے چھوٹے تھے تو وہ کچھ فرائض تھے جو انہوں نے ادا کیے بڑے بھائی نے. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ بے رونق ہوتی ہے زندگی یہ رشتوں کے بغیر. کیا اچھی بات. آپ اکیلے کہیں اب کیا لاک ڈاؤن کیا ہے. ویسے بہت اچھی بات آپ کر رہے ہیں. آپ سے بہت اچھی بات. اللہ تعالیٰ نے شاید ہم لوگوں کو، ہم جیسے ناچیز لوگ، میرے جیسے ناچیز لوگ، یہ بتانے کے لیے کہ جو کٹھا بیٹھتے ہیں نا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بیٹھتے ہیں. بھائی ادھر ادھر بھاگ رہے تھے نا، تمہیں بند کر دیا گھروں کے اندر. بند کر دیا. اب آپ بات کر کے دیکھو ایک دوسرے سے. آپ ماں کی زیارت کرنے سے محروم ہو گئے. ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ درگزر کرے ہمارے گناہوں سے. اور مفتی صاحب تشریف رکھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں شاید ہم تو ابھی بھی دیکھیں زندگی آپ پروسیس ہے آپ کی سیکھنے کی. تو جب آپ کے اندر وہ چیز بردباری آنی شروع ہوتی ہے تو پھر زندگی چھوڑ جاتی ہے بندے کو. تو زندگی کا بس اتنا ہی ہے کہ آپ سمجھ جائیں زندگی کو. اچھا بہت سے بھائیوں کو میں نے دیکھا، یہ بھی میں بات کروں گا ڈیٹیل میں انشاءاللہ مفتی صاحب سے افطار کے بعد. بہت سے بھائیوں کو میں نے دیکھا مفتی صاحب جنازے حرام کر لیتے ہیں. یعنی اس لیول تک چلے جاتے ہیں کہ جی تمہارا جنازہ ہم پہ حرام، ہمارا جنازہ تم پہ حرام. کیا ہو گیا ہمیں؟ بس بات وہی آ گئی جیسے انہوں نے فرمایا کہ بالکل ہم لوگ کو جو ترتیب دی جاتی تھی جو پہلے تھی، جو انسان جو بڑے کرتے تھے وہی چھوٹے اس کو اڈاپٹ کرتے تھے، آگے وہ لے کے آگے چلتے تھے. تو ہمارے اگر بڑوں نے وہ نہیں دنیا داری نہیں اپنائی تو پھر آپ کی اولاد بھی ویسی ہی وہی ریپلیکا ہوگا. وہی ہوگا. اللہ چند مصرے تو سنا دیں میاں صاحب کے. میں پیش کرتا ہوں. اول حمد ثنا الہی، اول حمد
सना इलाही जो मालिक हर हर दा उस दा नाम चितारन वाला हर मैदान ना हर दा भाई भाइयां दे दर्दी हुंदे ते भाई भाइयां दियां बावां प्यू सिरे दा ताज मुहम्मद ते मावा ठंडियां छावां ओए ले ओ यार हवाले रब दे मेले 4 दिनों दे उस दिन ईद मुबारक हो सी ते जिस दिन फिर मिलांगे माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। आगा साहब कोई पैगाम देना चाहते हैं? कलाम भी बहुत अच्छा है और पैगाम भी बहुत अच्छा है। बताएं, आप ज़रा इस पैगाम को इंटरप्रेट करें। देखिए जी, पैगाम यही है कि अपनी एक तो सबसे पहले बात यह है कि हमारा दीन एक मुकम्मल दीन है। बेशक। जिसने इसके ऊपर अमल किया है बेशक उसको राह निजात मिल गई। वाह वाह। और हमारे इमाल जो हैं वो बदकिस्मती से जिस तरफ जा रहे हैं वो फिर इस किस्म के अज़ाब ही आया करते हैं जो आज कोरोना। और फिर भी हम समझने को तैयार नहीं अपनी रवायात को छोड़ दिया, हमने अपने असास को छोड़ दिया, हाय हाय हाय, हमने अपने इखलाक को छोड़ दिया। हाय हाय हाय। तो अपने दीन से दूर जब जब होते जाएंगे तब तब ये सारे मुसीबतें और ये इस्तग़फ़ार का अशरा है। हाँ। हमें मेरी सबसे दरख्वास्त है हाँ। कि हमें अल्लाह पाक से माफ़ी तलब करनी चाहिए। एक मुख्तसर सा वक्फ़ा लेना है नाज़रीन, एक मुख्तसर से वक्फ़े पे जा रहे हैं, बस यूँ जाते हैं और लौट के फिर इंशाअल्लाह वापस आते हैं।